اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے شہر رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، جس میں اس نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن نازل کیا، اس کی برکتوں سے ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور امت مسلمہ کے غم دور کرنے کی کوئی سبیل پیدا کرے۔ یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ کرے، اللہ ہمیں اس ذلت کے گڑھے سے نکالے جس میں ہم من حیث الامت جو ہیں وہ گر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب قرآن سے جوڑ دے جو کہ اس نے اس مبارک مہینے میں نازل کی تھی۔ تو اس کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج سے آشنائی کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، اس میں ہم ایک بڑے نازک موڑ پہ پہنچے ہیں۔ ہم نے سفر طائف تک کا پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا، ایک عظیم واقعہ رونما ہوتا ہے جس نے نہ صرف اس وقت بلکہ آج تک انسانی ذہن کے تفکرات کو محو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے بعد پھر ملائے اعلیٰ سے بہت سارے فیصلے صادر فرمائے گئے، اور اس امت کو بڑی عزتیں بخشی گئیں اس فیصلے کے بعد، اس واقعے کے بعد۔ اور وہ واقعہ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ میری زندگی کے چند ان چیپٹرز میں ہے جس کے اوپر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے، اور وہ میں ساری محنت آپ کو بالکل حق کے ساتھ آپ کو پیش کروں گا۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ میرے کنکلوژن سے، میرے خیالات سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، اس کو بالکل ہی رد کر دیں۔ میرا کوئی جبر، کوئی زور آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے سمجھا ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی تمام تر محنت کے بعد جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو میری گزارش پھر وہی ہے کہ فتوے لگانے سے گریز کیجئے گا۔ آپ کو بات پسند نہ آئے تو آپ اس کو رد کر دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے نہ صرف دینی یا مذہبی علوم کو ورطہ حیرت میں ڈالا، بلکہ سائنس بھی اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور محو حیرت سے اس واقعے کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کے بعد کاسمالوجیکل سائنسز جو ہیں وہ انسان کی دسترس میں آئیں۔ یہ میرے رسول کے اس معجزے کی وجہ سے ہوا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور اس ساری گفتگو میں ہم جن سوالات کا مشاہدہ کریں گے وہ ذرا آپ پین ڈاؤن کر لیں۔ میری ساری گفتگو انہی سوالات کے جواب دینے کے اوپر مرکوز رہے گی۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس سفر کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سفر میں پڑاؤ کیا تھے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سفر کے مسافر کون کون تھے،
اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفر جسمانی طور پر طے ہوا یا روحانی طور پر طے ہوا؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اگرچہ امت مسلمہ صدیوں سے اس پہ متفق چلی آ رہی تھی کہ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر طے کیا، لیکن موجودہ دور کے ایک اپنے آپ کو عصر حاضر کے ایک سمجھ لیں کہ امام کہنے والے یا عصر حاضر کا ایک دانشور سمجھنے والے جناب گامدی صاحب نے اس کے اوپر امت کے صدیوں کے اجتماع کو اور امت کے صدیوں کا کنسنسس جو تھا اس کو تار تار کیا ہے، اور بڑی شد و مد سے انہوں نے اس نظریے کی پروپیگیشن کی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خواب میں ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن اس کے بارے میں کتنا واضح ہے کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا کہ جسمانی طور پر ہوا۔ اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس واقعہ کے اثرات کیا آئے، اس سے منشاء الہی کیا مقصود تھا، زمین پر اس کے اثرات کیا آئے، رسول اللہ کی زندگی پر اس کے اثرات کیا آئے، مسلمانوں کی زندگی پر اس کے اثرات کیا آئے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مبارک سفر میں کیا کچھ دیا گیا، کیا نوازشیں، کیا عنایتیں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر فائنل ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم واقعے کا جو حاصل تھا اس وہ اعلان کیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی 7 سورت ہے، 17، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکور۔ یہ پہلی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سارے راز کھول کے رکھ دیں گی۔ قرآن گفتگو کا آغاز کر رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، سبحان کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ہر قسم کے ایرر آف ایفیشنسی سے مبرہ اور پاک ہو، جس کے کسی کام میں کسی غلطی کا کوئی احتمال نہ ہو، اور وہ ایک ہی ذات ہے۔ اس لیے سبحان کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس سے مراد میرا اللہ، میرے باری تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق، مالک اور قابض ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ سبحان الذی بہت ہی بے عیب ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اسرا، اب اسرا کا لفظ جو ہے پتہ نہیں کیوں لوگ اس کے اوپر تنازع بنا کے بیٹھے ہیں۔ اسرا کا لفظ واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے، جو عربی کی الف بے کو بھی جانتا ہے، جس نے عربی کی ووکیبلری اور ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، اور رات کا وہ سفر جو جسمانی طور پر کیا جائے اسی کو اسرا کہتے ہیں۔ خواب میں کیے گئے سفر کو عربی کے پورے دیوان میں، پورے دیباچے میں، عربی کی پوری گرامر میں کبھی بھی اسرا نہیں کہا گیا۔ اسرا کہتے ہی رات کے جسمانی سفر کو ہے، اور سفر سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے قطع نظر فاصلے کے۔
عربی کی شاعری میں، عربی کی نثر میں، عربی کے عام مضمون نگاری میں جہاں کہیں بھی رات کے سفر کا ذکر ہوگا اس کو اسرا کا لفظ بولنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ رات کا سفر ہے اور یہ جسمانی سفر ہے۔ اور اس کے بعد آگے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلاً، لیلاً کا یہاں لیلاً اس لیے لگایا کہ یہ رات، یہ سفر ایک ہی رات میں شروع ہوا اور اسی رات میں اختتام پذیر ہوا، یعنی یہ سارا واقعہ صرف ایک ہی رات میں ہوا۔ یہ لیلاً جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ اسلوب زبان ہے، عربی کا اسلوب ہے۔ عربی جاننے والا ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، اسرا جہاں بھی آئے گا وہ رات کا سفر ہوگا اور وہ سفر ہوگا جو جسمانی طور پر کیا جائے گا، اور سفر کہتے ہی اس کو ہے جس میں ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن کی طرف جایا جائے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل عیاں ہے، یہ قرآن کی فصاحت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسرا کا لفظ لگانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ جسمانی طور پر ہوا ہے، اس کا روحانی یا خواب کے والے سفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جی، ایک اور امپورٹنٹ سوال ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ بھی ہم سیٹل کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یقیناً اردو جاننے والے بھی جو میرے بہن بھائی ہیں، اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جنہوں نے اردو میں ماسٹر کیا ہوا ہے، وہ بھی میری بات کو بڑی ایزیلی سمجھ سکیں گے کہ سبحان اللہ جی کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے رات کا سفر کیا۔ یہ میں آپ کو ایک نئی جہت دے رہا ہوں۔ ہمارے جو مقدمین تھے، ہمارے جو پہلے اوائل جو مفسرین تھے، وہ اسی موقف کے تھے۔ مڈیول میں جا کر پتہ نہیں کیوں اس کے ترجمے کو بدل دیا گیا یا کیا اس کے پیچھے حکمت تھی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ترجمہ اتنا واضح ہے کہ سفر کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بذات خود وہ جو سبحان ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، وہ بے عیب وہ ذات جو بے عیب ہے، اس نے رات کا سفر کیا بے عبد ہی، اپنے بندے کے ساتھ۔ پہلے بے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ، اردو والے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ بے عبد ہی ہے اپنا، یعنی کس کا بندہ؟ سبحان کا بندہ۔ سفر کرنے والا کون ہے؟ سبحان۔ اس کا ہم سفر کون ہے؟ اس کا بندہ، سبحان کا بندہ۔ لیلاً، ایک ہی رات میں۔ پھر میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ میں نے کہہ دیا کہ اسرا صرف اس سفر کو کہتے ہیں جو رات کو جسمانی طور پر کیا جائے، اور کرنے والی ذات ہے سبحان الذی اسرا، اس نے سفر کیا جو سبحان ہے، رات کا سفر کیا بے عبد ہی، ایک اپنے بندے کے ساتھ، لیلاً، ایک ہی رات میں، من المسجد الحرامی، مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی تک۔ کون سی مسجد الاقصی؟ اقصی الذی، وہ مسجد، بارکنا حولہ،
جس کے ماحول میں ہم نے برکت دی ہے. ہم نے، اللہ اپنی طرف، سبحان نے، ہم نے برکت دی ہے. اس سفر کی غرض و غایت کیا تھی؟ کیوں یہ سفر کیا گیا؟ لِنُورِیَہُ، تاکہ ہم اسے دکھائیں. کسے؟ اپنے بندے کو. لِنُورِیَہُ، تاکہ ہم اسے دکھائیں. من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہر آواز کا سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس آیت پہ اب آپ دوبارہ غور کریں. اس میں سفر کرنے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے، اور سبحان صرف اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سفر کرنے والی ذات، رات کا سفر اسرا جو ہے وہ کرنے والی، اور سفر کون سا کیا گیا ہے؟ وہ اسرا کیا گیا ہے. اسرا رات کے جسمانی سفر کو کہتے ہیں، ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن کی طرف جانا. سفر کرنے والا کون ہے؟ وہ سبحان ہے. اور اس کے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میں نے ساتھ اپنے بندے کو لیا. یہ سفر کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ وہ لیلن ہے، ایک ہی رات کا سفر ہے. یہ اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مسجد الحرام ہے. اور اس سفر کا پہلا پڑاؤ سمجھ لیں، یا یہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ اس کا اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ مسجد الاقصی ہے. اس سفر کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اس بندے کو، نہیں، مسجد الاقصی کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، تعریف کیا ہے، تعارف کیا ہے مسجد اقصی کا؟ کہ اس کے ماحول میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سفر کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی ہے. تاکہ اس کی غرض و غایت کیا ہے اس سفر کی؟ کہ میں اپنے اس بندے کو جو میرے ساتھ ہے، سفر کر رہا ہے، اس کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھاؤں. اور بے شک مجھے ہر چیز کا علم ہے، میری سماعت اور میری بصارت سے کچھ بھی خفیہ نہیں. یہ سارا خطاب سبحان اپنے بارے میں کر رہا ہے. اللہ سبحان ہے. سبحان ذات جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک رات سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ، ایک ہی رات کا سفر، جس کا آغاز مسجد الحرام سے ہوا اور وہ مسجد الاقصی تک تھا، پہلا پڑاؤ. تاکہ، اور وہ مسجد الاقصی جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی، تاکہ میں اپنے اس بندے کو لِنُورِیَہُ، اسے دکھاؤں اپنی نشانیوں میں سے کچھ. اب دوبارہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ساری بات سمجھ آ جائے. سبحان الذی اسرا، بے عیب ہے وہ جس نے رات کا سفر کیا، بے عبدہ، اپنے بندے کے ساتھ، لیلن، ایک ہی رات میں، من المسجد الحرامی، مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ. بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اللہ خود اپنے بندے کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اور یہ سفر ایک ہی رات میں ہوا. یہ مسجد الحرام سے شروع ہوا، مسجد الاقصی تک گیا. مسجد الحرام کہاں ہے؟ یہ مکے میں واقع ہے. اور مسجد الاقصی، اقصی کہتے ہیں دور،
دور کی مسجد. دور کی مسجد اس کو عربی اس لیے کہتے تھے کہ یہ جزیرۃ العرب کے اینڈ پوائنٹ پہ شام کے علاقے میں واقع ہے اور اس کے آگے پھر میڈیٹرینین سی ہے. خشکی کا وہ بڑا حصہ جو ایک دوسرے سے متصل ہے. اور آج کل اگر آپ اس پہ جائیں تو سعودی عرب کے بعد جارڈن کے بعد فلسطین یا اسرائیل اور پھر اس سے آگے میڈیٹرینین سی. یہ انتہائی دور کا پوائنٹ تھا مکہ مکرمہ سے، اس لیے اس کو مسجد الاقصی یعنی دور والی مسجد کہا گیا. اب اس آیت میں اللہ نے کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی کہ یہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا. اس آیت میں اللہ نے کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی کہ جناب وہ دیوار چھت پھٹی اور وہ براق آیا اور جبریل لے کے گئے. کوئی جبریل کا ذکر نہیں اس میں، کسی براق کا کوئی ذکر نہیں. قرآن بالکل ازر من الشمس ہے کہ یہ سفر اللہ نے بذات خود اپنے بندے کے ساتھ کیا. یہ میرے رسول کی سب سے بڑی معراج ہے، یہ میرے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ میرے رسول کو دی جانے والی سب سے بڑی عزت ہے. یار اتنا واضح قرآن ہے، پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر اس طرح کی ڈیبیٹ شروع کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنازع کر دیتے ہیں. یہ لوگ اتنا واضح ہے کہ اللہ نے خود یہ سفر کیا، اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، اپنے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ اللہ نے لیا. اور یہ سفر شروع ہوا مسجد الحرام سے، وہاں گیا مسجد الاقصی تک. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اب یہ آگے اس کی آگے ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہ اس کا مین آف ٹریولنگ کیا تھا، کیونکہ جب اللہ خود کر رہا ہے تو پھر مین آف ٹریولنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بنفس نفیس میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اپنے ہم سفر کے ساتھ یہ سوال بنتا ہے کہ میں نے اپنے ہم سفر کو دیکھا یا نہ دیکھا؟ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ کون جانے میرے رسول کے مقامات کو، کون جانے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی شان کو. تخیل اور خیالات اس شان کا احاطہ نہیں کر سکتے جو شان میرے اللہ نے میرے رسول کو دی ہے. اس سبجیکٹ کے اوپر فردر کوئی بات کرنا میرے رسول کی شان کو کم کرنے کے مترادف ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ جب اللہ خود اپنا ہم سفر بنا رہا ہے، اس پہ میرے ساتھ میرا چیلنج ہے، دنیا کا کوئی مرضی عربی دان آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے. اگر اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ترجمہ ہو تو مجھے جو مرضی سزا دے دے. اتنا واضح ہے یہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ پاک ہے جس نے رات کا سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. اس جملے کا نشہ ہی نہیں اترتا. فردر اب آپ کے سامنے
ساری سٹوری ہیج نظر آئیں گی جو ڈفرینٹ قسم کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سوال بالکل سیٹل ہو گیا، کیا مسافر اور ہم سفر ایک دوسرے سے پوشیدہ رہ کے سفر کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہم سفری کہے گی۔ مجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، میرا قرآن اتنا واضح ہے اس سفر کے بارے میں، اتنا واضح، کیٹاگوریکل، اوپن۔ اب آتے ہیں جی مسجد الاقصی برکنا حولہ کی طرف آتے ہیں۔ اب کئی لوگ جو قرآن پاک پر تفکر نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب دیکھیں کہ یہ سفر اس کا تو صرف ذکر ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اور اس میں اور کیا ہے۔ برکنا حولہ، اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ میں نے برکت کئی دفعہ آپ کو ڈیفائن کر کے بتائی ہے کہ برکت ایک میٹا فزیکل پراپرٹی ہے، اس کا فزکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ میٹا فزیکل ہے، فزیکل نہیں ہے۔ اس کی بڑی کروڈ ایک اگزامپل ہے، اور آپ روزانہ اپنے گھروں میں یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اگزامپل کئی دفعہ آئی کہ 2 بندوں کا کھانا ہے، اس کو 10 بندوں نے کھا لیا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اب فزیکلی تو وہ 2 بندوں کا کھانا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ 2.5 سیر جو کا آٹا 1000 بندہ کھانا کھا گیا، اور وہ کھانا ویسے کا ویسے موجود تھا، فزیکلی کھانا تو وہی تھا، اس میں وہ کون سی چیز ایڈ ہوئی جس کی وجہ سے 1000 بندے کا شکم بھر گیا؟ وہ برکت تھی، اور وہ میٹا فزیکل تھی، وہ فزیکلی انٹر نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ جو سرزمین مقدس ہے، جس کو اللہ نے مسجد الاقصی کہہ کے مخاطب کیا، یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جو ارض فلسطین کی زمین ہے، اس کے ماحول میں میٹا فزیکل پراپرٹیز ہیں۔ برکنا حولہ، یہاں ہو کیا ہے؟ مسجد الاقصی۔ لے نوریہ، وہاں ہو کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ میٹا فزیکل پراپرٹیز جو اس مسجد اقصی کے ماحول، اس کی انوائرنمنٹ میں اللہ نے رکھی ہیں، اللہ، اور پھر ان میٹا فزیکل پراپرٹیز کے ذریعے یہ جو اگلا جملہ ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، کہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت صرف ایک چرچ تھا وہاں عیسائیوں کا بنا ہوا، اس کے علاوہ وہاں ایک چٹیل میدان تھا، وہاں رسول اللہ کو کون سی نشانیاں دکھائی گئیں؟ یہ وہی سفر ہے جو اس کے بعد پھر آگے کی منزلیں ہیں، جس کا ذکر سورہ نجم میں آئے گا، وہ ہم آگے جا کے پڑھ رہے ہیں، اسی میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی اسی چیپٹر میں ہم اس کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ لیکن ابھی یہاں آپ یہ دیکھیں، برکنا حولہ، کہ اس کے ماحول میں ہم نے میٹا فزیکل پراپرٹیز رکھی ہیں، اور وہ ہماری کچھ عجیب قسم کی نشانیاں ہیں، ان میں سے کچھ ہم اپنے اس نبی کو دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ وہاں سے پھر ایک تو ٹائم ریلم جو ہے وہ چینج ہوا، اور تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام وہاں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد وہاں ایک ایسی میٹا فزیکل پراپرٹی تھی جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسری کائناتوں میں لے جایا گیا،
وہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو کی تھی سورہ طلاق کی آیت نمبر 30 کے بارے میں، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ ہے خالق سبع سماوات و من الارض مثلہن، کہ اس نے 7 کائناتیں تخلیق کی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ارض کو یہاں سنگولر اسی لیے رکھا گیا کہ یہ گرامر کا اصول ہے، آگے مثلہن جمع کا صیغہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کائنات میں ایک زمین ہے، آپس میں یہ ساری زمینیں مثلہن ہیں، یعنی آپس میں یہ ملتی جلتی زمینیں ہیں، اور ہر کائنات میں ایک زمین ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دوسری یونیورسٹیز میں یہاں سے لے جایا گیا، یہیں سے وہ سفر شروع کیا گیا، کیونکہ اس میں بارکنا حولہ، اس کے ماحول میں اللہ نے کوئی میٹا فزیکل پراپرٹیز رکھی تھی، وہ میٹا فزیکل سائنز جس کے ذریعے سے ٹائم کی ڈائمینشن کو وہاں چینج ہو گئی، اور اللہ نے ایک نشانی یہ دکھائی کہ کس طرح اس نے ارب لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو وہاں فزیکلی حاضر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کائناتوں کا، دوسری ملٹی یونیورسز کا سفر جو ہے اس کا آغاز کیا، صخرہ سے اس کا آغاز ہوا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو میں متعدد دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ صخرہ ایک شداد ہے جس کو قرآن نے کہہ کے مخاطب کیا۔ ایک جگہ قرآن نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 شاہراہیں، 7 رستے بنائے ہیں، اور ایک جگہ قرآن نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 شدادہ بنائے ہیں۔ رستے کے منہ کے اوپر شدادہ کہتے ہیں وہ شدت والا دھانا جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لے۔ تو 7 رستے ہیں، ہر کائنات کی طرف جانے والا ایک رستہ ہے جو ہمارے اوپر فوقکم اللہ نے کہا تمہارے اوپر بنایا گیا ہے۔ تو یہ 7 رستے، ہر رستے کے منہ کے اوپر ایک شداد، اور اس شداد میں یہ پراپرٹی ہے کہ جو کوئی اس میں داخل ہوتا ہے پھر وہ جب آپریٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کے بغیر کسی وقت کے یا چند ہی لمحوں میں وہ دوسری کائنات میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ میری کیلکولیشن کے مطابق وہ شداد جو ہے وہ ایک صخرہ پہ موجود ہے، اور وہی آپریٹ کیا گیا، اور وہیں سے میرے رسول کو پھر آگے دوسری کائناتوں میں لے جایا گیا۔ یہ واضح لنوریہ من آیاتنا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب ریلم آف دا ٹائم، ڈیفرنٹ ڈائمینشن آف دا ٹائم وہاں ایگزیبٹ کی گئیں، اور میرے رسول کو دکھایا گیا کہ دیکھیں ہم کتنی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم ہوا تھا، جو ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، اور جو مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ کو مباح قرار دے دیا، تو وہاں میرے رسول کی ایک دعا اوئے ہوئے دل چیر کے نکل جاتی ہے، اس کائنات کا دل چیر دیتی ہے۔ آئے میرے رسول کی وہ دعا کہ میرے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس طرح کی دعا میرے رسول نے کبھی نہیں کی، لیکن اس سے آگے میرے رسول نے کہا کہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں اس کا۔ یہ جو میرے رسول کی مبارک ہونٹوں، مبارک زبان سے نکلی ہوئی یہ آہ کہ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یہ دل چیر کے نکل گئی اس کائنات کا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں میرے محبوب، میں تجھے وہ کچھ دکھاتا ہوں جو دنیا کے کسی انسان نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر نہیں دیکھا۔ تو دیکھ کہ میں تجھے کیسی شان دیتا ہوں۔ اسی لیے پھر میرا اللہ خود میرے رسول کو لینے آیا۔ اس نے کہا
کہ میں خود لینے آؤں گا تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے کائناتوں کی سیر کراؤں گا، تو دیکھ کے تیری شان کیا ہے، یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا گیا ہے، یہ تیری عزتیں، یہ تیری عظمتوں کے گن گاتی ہیں یہ ساری چیزیں، تو پریشان نہ ہو، میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ وجہ تسمیہ تھی اس سفر کی، اور اس سفر کا وہ میرے رسول کی وہ جو کائنات کا دل چیر کے نکل گئی کہ میرے اللہ تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا۔ اس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ اللہ پھر خود لینے آیا میرے رسول کو۔ کوئی پردہ محب اور محبوب کے درمیان نہ قائم رہ سکتا ہے، نہ قائم رہا، اور یہ دونوں ہم سفر پھر مکہ سے چل کر مسجد اقصیٰ تک گئے، اور پھر وہاں ایک پروسیس آپریٹ کر کے میرے رسول کو آگے لے جایا گیا۔ میں پھر اگلی قسط میں اس کی فردر تفصیلات آپ کو بیان کروں گا کہ اس سے اگلی آیت میں پھر ایک دم سے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ پھر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ ابھی آپ اتنا ہی ڈائجسٹ کریں کہ یہ سفر میرے اللہ نے کیا، اور اس کا ہم سفر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔